ایک ایسا شہر کہ جس میں کئی شہر بستے ہیں، جہاں زندگی عمر کا لحاظ کیے بنا اٹکیلیاں کرتی ہے، جہاں ذائقے مختلف شکل و صورت میں اپنے رنگ بکھیرتے ہیں۔ ہر کھانے کا ذائقہ الگ، اس کو بنانے کا انداز الگ، اور ان کو کھانے والوں کی ذات اور صفات الگ الگ۔ ویلکم ٹو کراچی۔ کھانا جب بھی کھانا تم، دسترخوان بچھانا تم، بسم اللہ کے پڑھنے کو ہرگز بھول نہ جانا تم، جو ہو سب سے زیادہ بزرگ اس سے شروع کرانا تم، گر جائے جو نوالا تو اس کو اٹھا کے کھانا تم، سنت زندہ کرنے میں ہرگز مت شرمانا تم، کھانا جب ایک قسم کا ہو سامنے سے ہی کھانا تم، کھانے پینے کی خاطر دایاں ہاتھ بڑھانا تم، ہاتھ کو دھونا گٹوں تک جب بھی کھانا کھانا تم، ٹیک لگا کر مت کھانا، اکڑوں بیٹھ کر کھانا تم، اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھانا تم، کھانے کے بارے میں کبھی شکوہ نہ لب پر لانا تم، رزق کا اس میں ہے اکرام، جوتے اتار کے کھانا تم، کھانے کے جو برتن ہیں کر کے صاف اٹھانا تم، چاٹنا اپنی انگلی کو نور سنت پانا تم۔ ایک اور غزل جی آپ کی نظر وہ فنی ہے، شعراء کے بارے میں ہے، سنیں جی۔ دعوتوں میں شاعری اب ہو گئی ہے رسم عام، دعوتوں میں شاعری اب ہو گئی ہے رسم عام، یوں بھی شاعر سے لیا جاتا ہے اکثر انتقام، پہلے کھانا اس کو کھلواتے ہیں بھوکے کی طرح، پھر اسے کرتے ہیں استعمال میٹھے کی طرح۔ سنیے ایک صاحب کا قصہ جو بڑے فنکار ہیں، ہاں مگر تھوڑے سے دعوت خور و دنیا دار ہیں۔ ایک دعوت میں انہیں گانا بھی تھا کھانے کے بعد، وہ تیرے آنے سے پہلے یہ تیرے جانے کے بعد۔ شاعر موصوف تھے اس فیلڈ میں بالکل نئے، اس لیے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ کھا گئے، قورمہ کوفتہ شامی کباب، جانے کیا کیا کھا گیا یہ شاعر معدہ خراب۔ کچھ نہ پوچھو اس عمل سے ان کو کیا حاصل ہوا، ان کے ماضی سے جدا خود ان کا مستقبل ہوا۔ شعر پڑھنے کے لیے موصوف جب مسند پر آئے، زور تو پورا لگا ڈالا مگر کچھ پڑھ نہ پائے، چاہتے یہ تھے میں کچھ حال دل روداد غم، منہ سے صرف اتنا ہی نکلا مم 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 مم۔ دیکھ کر ان کی یہ حالت ایک ادیب زندہ دل ان سے یہ کہنے لگا اے بے وقوف مستقل، آ کے بزم شعر میں شرط وفا پوری تو کر، جتنا کھا گیا ہے اتنی مزدوری تو کر۔ بعد شعر و شاعری کھانے کا رکھیے انتظام، یہ غلط دستور ہے پہلے طعام پھر کلام، یہ نہ ہوگا تو ادب زیر زمیں گڑ جائے گا، خوش گلو شاعر تو کھانا کھا کے ٹھوس پڑ جائے گا۔